سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا تغتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، واللہ بكل شيء علیم۔ اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ کل کے درس میں غلطی سے اس کو آیت نمبر 281 کہہ دیا گیا تھا، اللہ پاک معاف فرمائے۔ یہ آیت مدینہ آیت نمبر 282 ہے۔ اس کے دو حصوں کی وضاحت گزشتہ 2 دروس میں ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ادھار معاملات کے 2 بڑے اصول بیان فرمائے ہیں۔ ویسے تو مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس ایک آیت مبارکہ سے 20 سے زیادہ مسائل اخذ کیے ہیں، لیکن وہ 2 بڑے اصول ہیں۔ ایک یہ کہ ادھار کا کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کو لکھ لینا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ادھار کا کوئی بھی معاملہ ہو تو اس پہ گواہ بنا لینے چاہیے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ فرمایا معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کم پیسوں والا ہو یا زیادہ پیسے والا ہو، جب اس کو ایک مدت مقرر تک طے کرنا ہے، یعنی ادھار معاملہ کرنا ہے، تو اس بات سے اکتایا نہ کرو، بیزار نہ ہوا کرو، تنگ نہ پڑا کرو، ان تکتبوہ، بلکہ اس کو لکھ لیا کرو۔ یعنی بعض اوقات بندہ ذہن میں خیال لاتا ہے کہ یار یہ چھوٹا سا معاملہ ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے، نہ بھی لکھیں تو خیر ہے۔ لیکن اللہ پاک نے لکھنے کے 3 فائدے بتائے۔ فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، ایک تو یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے، انصاف کے زیادہ لائق ہے۔ دوسرا وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، یہ لکھ لینا گواہی کو بھی سیدھا قائم کرنے والا ہے۔ گواہ نے بھی تو گواہی زبانی دینی ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی چیز بھول گیا ہو تو لکھا ہوا ہوگا تو اس کو بھی گواہی بھی اس کی صحیح اور درست رہے گی۔ اور تیسرا فائدہ فرمایا وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم کسی شک میں پڑو، یعنی جب لکھا ہوا ہوگا تو پھر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں پڑے گا، کوئی دل میں وسوسہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ دل میں میل نہیں آئے گا۔
ورنہ شیطان وسوسے ڈالتا رہے گا، ہوا ایسے تھا، اس نے ایسے کر لیا۔ لکھا ہوا ہوگا تو بندہ پڑھ لے گا کیا معاملہ ہوا تھا، کتنے میں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ تو گویا لکھنے کے بہت فوائد ہیں، بڑے بڑے فوائد ہیں، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب بھی ادھار کا معاملہ کرو تو اس کو کیا کیا کرو، لکھ لیا کرو، لکھنے سے تنگ نہ پڑا کرو۔ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو قدیم بزرگوں میں سے اور بڑے عظیم مفسر ہیں، ان کے حوالے سے یہاں ایک حدیث مبارک لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین 3 بندوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ 3 بندے ایسے ہیں، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ایک فرمایا وہ بندہ جو خود تو نیک ہے، اچھا ہے، پارسا آدمی ہے، لیکن اس کی بیوی بد کردار ہے، فاسق ہے، گناہ گار ہے، اور وہ بیوی کو سمجھاتا بھی ہے، وہ سمجھتی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ اس کو طلاق دے کر الگ نہیں کرتا، فارغ نہیں کرتا، پھر بھی اس کی بد کرداری کے باوجود اس کو رکھتا ہے، تو یہ گویا کہ ایک طرح سے بے غیرتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دوسرا فرمایا وہ بندہ کہ جس کی سرپرستی میں کوئی یتیم ہو، یتیم بچہ، چھوٹا بچہ، اس کی سرپرستی اس کے پاس آ گئی، مثلا بھائی فوت ہو گیا، اب بھائی کا بیٹا جو ہے اس کے چچے ہونے کی حیثیت سے سرپرست یہ بن گیا۔ اب یہ شخص اس یتیم کا مال اس کے سمجھدار ہونے سے پہلے ہی اس کے حوالے کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اس کو ضائع کرے گا، وہ نقصان کرے گا۔ تو اس شخص کی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا کہ اس نے مال کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یہیں سے میرے عزیز دوستو ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ انسان خود اپنا مال بھی چھوٹے بچوں کے سپرد اس طرح نہ کرے کہ وہ ان کو ہلاک کرتے پھرے۔ یہ بہت اچھا قانون بنایا گورنمنٹ نے کہ جو چھوٹے بچوں کے گاڑیاں یا موٹر سائیکلیں چلانے پہ پابندی لگائی، ورنہ ایک تباہی پھیری ہوئی تھی ان بچوں نے، نوجوانوں نے، کہ گاڑیاں چلا چلا کے خود بھی کہیں حادثات کا شکار ہوتے، دوسروں کو بھی حادثات کا شکار کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اپنا مال یا یتیم بچے کا مال، حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں وہ یتیم بچے کے، کہ اس کا مال اس کو تب سپرد کرنا چاہیے جب وہ سمجھدار ہو جائے، لیکن اگر سمجھداری سے پہلے اس کو دے دیا اور اس نے ہلاک کر دیا تو اس شخص کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو کسی کو ادھار دے اور اس ادھار کو لکھے نہ، ادھار دے کر اس کو تحریر میں نہ لائے، لکھے نہ، گواہ نہ بنائے، اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اندازہ کریں میرے عزیز دوستو یہ لکھنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک چیز کو مستثنا قرار دیا، لکھنے سے اس کو مستثنا قرار دیا ہے۔ فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، مگر یہ کہ کوئی ایسی حاضر سوداگری ہو جو تمہارے درمیان ویسے ہی چلتی ہو، جیسے اب ہم دکان پہ چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، چیز لے لیتے ہیں۔ اب یہ نقد معاملہ ہے اور معمولی چیزیں ہیں، اب اس کو بھی کہا جائے کہ لکھا جائے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ایک ایک چیز کو انسان لکھے، تو اس لیے اللہ پاک نے اس کو استثناء قرار دیا کہ کوئی حاضر سوداگری، لین دین سامنے ہو رہا ہے، نقد میں ہو رہا ہے اور وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر تم نہ بھی لکھو۔ لیکن اللہ پاک نے ساتھ ہی فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اس کے نہ لکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے،
نہ تحریر کرو نہ لکھو، لیکن وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب بھی تم آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو گواہ بنا لیا کرو، بالخصوص جب کوئی بڑی چیز ہو، مکان کا سودا ہو رہا ہے، گاڑی کا سودا ہو رہا ہے، جانور کا سودا ہو رہا ہے، بڑی اور قیمتی چیز کا سودا ہو رہا ہے، تو اس پہ کم از کم گواہ ضرور بنا لیا کرو۔ تحریر میں لے آؤ تو بہت ہی بڑی بات ہے، مشقت کے ساتھ بھی تحریر میں لے آؤ۔ کل کلاں زمانہ ماضی کی کوئی بات اٹھ کھڑی ہو کہ جناب اس وقت میں ایسا ہوا تھا، آپ نے ایسا کیا تھا، تو تحریر ہوگی تو بندہ دکھائے گا کہ جناب یہ سارا معاملہ لکھا ہوا ہے، یہ معاملہ ہمارا ہوا تھا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اس صورت میں گنجائش دی ہے کہ اگر حاضر سوداگری ہو، لین دین کرنا ہو، تو اگر نہ بھی لکھو کوئی حرج نہیں، لیکن بڑی اور قیمتی چیز کا سودا ہو تو پھر اس کو آپس میں لکھ بھی لیا کرو، گواہ بھی بنا لیا کرو۔ آخر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اب ظاہر ہے دو اصول بیان ہوئے، ایک یہ کہ لکھا جائے، ایک یہ کہ گواہ ہو۔ اب کاتب اور گواہ ان دو کی جب ضرورت پڑے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ انکار نہ کریں، یہ پہنچ جایا کریں۔ لیکن دوسری طرف اللہ پاک نے کاتب اور گواہ کے حقوق کا بھی تحفظ کیا ہے، فرمایا کہ لا یضار کاتب ولا شہید، کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اب میرے عزیز دوستو، جو اسلامی معاملات میں عدالتی نظام ہوتا تھا، اس میں تو بس یہ ہوتا تھا کہ کاتب نے لکھ دیا، گواہ نے گواہی دے دی، جج نے فیصلہ کر دیا۔ اب یہاں معاملہ کیا ہے کہ ایک بندے کو گواہ آپ نے ڈال دیا، اب ایک تاریخ پڑ رہی ہے، 2 ہفتے بعد پھر تاریخ پڑ رہی ہے، مہینے بعد پھر تاریخ پڑ رہی ہے۔ وہ گواہ کہتا ہے یار میں کہاں پھنس گیا ہوں، میں تو اپنا کام دھندا چلا رہا تھا، اچھا بھلا اب میں ان کے لیے روز کام بھی بند کروں۔ اور پھر بعض اوقات گواہ کو حاضر کر لیتے ہیں جی، اور بیٹھے ہیں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے، کیا ہے جی جج صاحب ابھی چائے پی رہے ہیں، ابھی کام نہیں شروع ہوا، اب اس کی بیچارے کی پوری دیہاڑی گزر جاتی۔ اللہ رب العالمین فرماتے نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے، نہ کاتب کو نقصان پہنچایا جائے، اس طرح ان کو نہ لیا جائے کہ ان کے کام کا حرج شروع ہو جائے۔ آج اسی لیے دیکھ لیں کوئی شریف آدمی کسی معاملے میں گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یار مجھے اس سے باز ہی رکھو، کسی اور کو بنا لو، مجھ سے عدالتوں کے چکر نہیں لگتے، اور پھر کرائے کے گواہ تلاش کرنے پڑتے۔ اور اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ ان کو معاملے کا پتہ ہی نہیں، جو گواہی پڑھائی جاتی ہے وہ جا کے بتا دیتے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے گواہ کے اور کاتب کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر نقصان پہنچاؤ گے وَإِن تَفْعَلُوا، اگر ایسا کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا تمہارے لیے، بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ گویا کہ اس کو فسوق فرمائے، فسق بھی نہیں، فسوق بڑا گناہ ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں جتنے بھی یہ مالی معاملات، یہ کاروباری معاملات اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، ہر ایک کے شروع میں بھی آخر میں بھی یہی حکم آتا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ انسان پہ سینکڑوں پہرے بھی بٹھا دیے جائے، اگر دل میں خوف خدا نہ ہو تو اس کو کوئی ڈنڈی مارنے سے روک نہیں سکتا۔ جتنے مرضی قانون، اصول، فوج، پولیس پہرے بٹھا دو، جس نے بے ایمانی کرنی ہوتی ہے وہ کر ہی لیتا ہے، لیکن اگر دل میں خوف خدا ہوگا تو پھر کوئی پہرا بھی نہ ہو، کوئی کیمرہ بھی نہ ہو، کوئی قانون اصول اور کوئی پولیس فوج بھی نہ ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ کبھی بے ایمانی نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے آخر میں پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اس لیے بھی کہ تمہیں تعلیم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بعض علماء نے اس کو لا یضار کو معروف کا صیغہ پڑھا، لا یضار، لا یضار کی صورت میں
اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ کاتب اور گواہ یہ نقصان نہ پہنچائیں. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا، ایک ذرا سا لفظ بدل دیا جائے تو مقدمہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. گواہ ذرا سی گواہی میں ہیر پھیر کر دے معاملہ الٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ گواہ اور کاتب کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ ان کو تعلیم کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے. اور وہ جو تعلیم دینے والا ہے واللہ بکل شیء علیم، وہ خود بھی ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو جو بھی کسی معاملے میں گڑبڑ کرے گا اللہ رب العالمین کے علم میں ہوگا، اور جب علم میں ہوگا تو اس کا مواخذہ بھی ہوگا. تو یہ دو اصول اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئے. ایک تو یہ کہ ادھار معاملات کو احاطہ تحریر میں لانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ادھار معاملات پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ پاک نے تیسرا اصول رہن کے متعلق ارشاد فرمایا. اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم باقیتا کباقیت الولید. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے مولا کریم یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، اے اللہ ان احباب نے جو جو اعمال کیے، طلبہ عزیز، طالبات عزیزات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا کریم یا اللہ پاک، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا. آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما. آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین، اللہ پاک جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما. تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما. ہمارے شہر کے ایک بزرگ قاری حضرت قاری محمد یونس صاحب، جن کی آدم چوک میں درسگاہ تھی، قضاء الہی سے انتقال فرما گئے. اللہ پاک ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما. یا اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما. اے اللہ جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما. اے مولا کریم ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما. بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما. عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما. اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. اے مولا کریم جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہے، یا اللہ بڑی مشقت محنت سے تشریف لاتے ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ پاک ان کے دل میں جو حاجات، جو تمنائیں، جو دلی امیدیں، آرزویں، اللہ ان سب کو پورا فرما. اے مولا کریم یا اللہ جو درس سنتے ہیں ان کے دلی مرادوں تمناؤں کو بھی پورا فرما. اے ارحم الراحمین ہم سب کو قرآن کریم کی محبت نصیب فرما، اس کی سمجھ نصیب فرما، اس پہ عمل نصیب فرما، اس کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرما.